والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات کریمہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں. تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اور احادیث مطہرہ میں ایک عظیم جرم، ایک بہت بڑے گناہ کا ذکر فرمایا گیا. اور بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ جرم، یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے. وہ جرم، وہ گناہ کیا ہے، اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل
بطور تمہید کے ایک دو بات عرض کی جاتی ہے. قرآن کریم کی نشر و اشاعت، قرآنی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی احادیث کو دوسروں تک پہنچانا عظیم اجر ثواب کا باعث ہے. جس صورت میں بھی قرآنی تعلیمات عام کی جائیں اور جس صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دوسروں تک پہنچائی جائیں، وہ کوئی بھی صورت ہو، قرآنی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی نشر و اشاعت بہت بڑا ثواب، اجر اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عظیم جزا کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دعا دی ہے، ایسے خوش قسمت خوش نصیب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا ہے. وہ دعا کیا؟ فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد و آباد رکھے. نظر اللہ عبداً، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے. کون سا بندہ؟ فرمایا جس نے میری کوئی بات سنی، میری حدیث سنی اور میری حدیث کو سن کے آگے دوسروں تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو آباد و شاد رکھے. کتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعا فرما رہے ہیں، گویا اسے شاباش دے رہے ہیں، اسے داد و تحسین سے نواز رہے ہیں کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس بات کو ایسے ہی آگے دوسروں تک پہنچا دے، ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہے. تو قرآنی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی نشر و اشاعت عظیم عبادت، عظیم اجر اور ثواب ہے. لیکن جو بات میں نے عرض کرنی ہے، جس طرح قرآنی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دوسروں تک پہنچانا عظیم اجر اور ثواب ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا قرآن حکیم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں فرمایا. قرآن کریم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی شخص کسی کی بات کو قرآن کہہ کے بیان کرے یا کسی کے قول کو حدیث کہہ کے بیان کرے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، وہ فرمان رسول اور فرمان نبوی نقل کر کے آگے پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی بات کہہ کے نقل کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا عظیم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کے جرم عظیم ہونے کو بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس جرم کو بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص، من اظلم، سب سے بڑا ظالم وہ ہے، افترا علی اللہ کاذبا، جو اللہ تعالی کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دیتا ہے۔ کوئی بات نقل کی اور بات کو نقل کر کے نیچے لکھ دیا القرآن، کسی کا مقولہ کہیں سے مل گیا، اگرچہ وہ بہت اچھے الفاظ ہوں، اگرچہ بہت بڑی نصیحت ہو، اس مقولے کو، اس نصیحت کی بات کو فرمان الہی کہہ کے نقل کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے اچھی بات، اچھی نصیحت کو آگے پھیلایا ہے، اچھی بات کو آگے نقل کیا ہے، لیکن یہ اچھی بات کو نقل کر کے جو اس بات کو قرآن کی طرف منسوب کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَظْلَمَ، ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا۔ تو قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت، قرآنی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا جیسے اجر اور ثواب ہے، عظیم سعادت ہے، اسی طرح کسی کی بات کو، کسی کے مقولے کو، کسی کے نصیحت کو قرآن کی طرف منسوب کر دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا عظیم جرم، عظیم گناہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا ایسے نہیں ہے جیسے کسی عام آدمی کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کا گناہ ہے۔ مثلا ہے یہ بھی گناہ کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ اس فلاں شخص نے وہ بات نہیں کہی، یہ کہتے ہیں فلاں شخص یہ بات کہتا ہے، میرے فلاں دوست نے ایسے کہا ہے، فلاں رشتہ دار نے یہ کہا ہے، حالانکہ اس نے کہا نہیں ہے، یہ بھی جرم ہے۔ فرمایا یاد رکھو یہ میری طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ایسے گناہ نہیں ہے جیسے عام آدمی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا گناہ ہے۔ من کذب علی متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے کہ حدیث میں یوں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، فرمان نبوی یہ ہے، فرمان رسول یہ ہے، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ گویا جہنم میں داخلے کا، دوزخ میں جانے کا ایک سبب یہ ہے، دوزخ میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ کس
کسی کی بات کو، کسی کے مقولے کو، کسی کی نصیحت کو حدیث کی طرف منسوب کر دینا، حدیث میں یوں آیا ہے، ایسا شخص فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا ظلم قرار دیا کہ قرآن کریم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، حدیث میں بھی بہت بڑا جرم اور جہنم میں داخلے کا سبب بیان فرمایا گیا کہ حدیث کی طرف کوئی بات منسوب کر دینا۔ حضرات گرامی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اور یہ جرم اور یہ گناہ یعنی موضوع بات، ہر سنی سنائی بات کو حدیث کی طرف منسوب کر دینا، اس کے بارے میں ایک اور حدیث سنیں۔ حدیث نبوی ہے، مسلم شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے۔ فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتے، بس کسی نے کوئی میسج بھیج دیا اور نیچے لکھ دیا حدیث، نیچے لکھ دیا فرمان رسول، نہ یہ دیکھا کہ یہ بیچارہ میسج بھیجنے والا خود کتنے علم کا مالک ہے، اس کی اپنی کیا تحقیق ہے، بس کہیں سے وہ بات پڑھ لی، کہیں سے سن لی۔ فرمایا ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دینے والا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالی ہم سب کو خطاب فرما رہے ہیں، مجھے بھی آپ کو بھی، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی غیر معتبر آدمی، فاسق غیر معتبر غیر ذمہ دار آدمی، فاسقن کوئی عام آدمی، جاہل آدمی تمہیں کوئی خبر سناتا ہے، تمہیں کوئی بات سناتا ہے، ہر غیر ذمہ دار آدمی کی بات کو، ہر غیر ذمہ دار کی بات کو آگے نقل نہ کرو، اسے پلے نہ باندھو، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے اس میں سچائی کتنی ہے، اس نے یہ جو حوالہ نقل کیا ہے اس حوالے میں صداقت کتنی ہے۔ فتبینوا، غیر ذمہ دار آدمی، غیر معتبر آدمی کی بات کی فوراً تصدیق نہ کرو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو۔ کسی بھی غیر معتبر کی تصدیق کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ کسی صاحب علم کے پاس جاؤ، خود مطالعہ کرو، اس نے جو حدیث کا حوالہ دیا، قرآن کا حوالہ دیا ہے، کیا قرآن کریم میں یہ بات ہے، حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے؟ میرے بھائیوں بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں، خاص کر اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آج کل یہ بڑی وبا عام ہو گئی ہے۔ کل مجھے ایک شخص ساتھی دکھا رہے تھے، میسج آیا ہے کہ جو شخص ماہ ربیع الاول کی آمد کی مجھے سب سے پہلے خبر سنائے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے یا فلاں دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، جو شخص ربیع الاول کے آنے کی مجھے خبر دے گا، معاذ اللہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کسی بھی مہینے کی آمد کی بات ہو، کسی حدیث مبارکہ میں کسی مہینے کی آمد کی خبر دینے پر جنت کی بشارت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے وہ ماہ رمضان ہی کیوں نہ ہو،
ماہ رمضان کے حوالے سے کئی بیچارے ایسی بات نقل کر دیتے ہیں، محرم سال کی ابتدا، سال کے آغاز کے حوالے سے ایسے مختلف پیغامات چلتے ہیں، اور معاذ اللہ ان کو حدیث کہہ کے آگے بیان کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی مہینے کی آمد کی خبر دینا اور اس پہ جنت کی بشارت دینا اور پھر اس بات کو حدیث کی طرف منسوب کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث میں یوں آیا ہے، فرمان نبوی یہ ہے، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ یہ تو ہے ایک عام سی بات۔ ایک بڑی اہم بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلی قوموں کا ذکر فرمایا، اور ان قوموں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فرمایا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس خبریں آئی ہیں، حالات آئے ہیں، تمہیں حالات کا علم ہے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے؟ کون سے لوگ؟ قوم نوح کے لوگ، قوم عاد، قوم سمود، ان کی خبریں، ان کے حالات تمہارے پاس آئے ہیں؟ آگے فرمایا والذین من بعدہم، اور وہ لوگ، وہ قومیں جو ان کے بعد ہوئے ہیں، یعنی قوم عاد کے بعد، قوم سمود کے بعد، قوم نوح کے بعد اور کتنی قومیں آئیں، ان سے پہلے کتنی قومیں آئیں؟ فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، ان سب قوموں کے حالات کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ بہت سی قومیں قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، بہت سی قومیں قرآن کریم نے ان کے حالات بیان کیے، اور فرمایا بہت سے رسول ایسے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ہم نے بعض رسولوں کے حالات بیان کیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض رسول ایسے ہیں ہم نے ان کے حالات ہی بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سے رسول ایسے ہیں ہم نے ان کے حالات بیان ہی نہیں کیے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، آپ سے پہلے بہت سے رسول ایسے گزرے ہیں ہم نے ان کے حالات بیان کیے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے رسول ایسے ہیں ہم نے ان کے حالات بیان ہی نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں بہت سی قومیں، ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، بہت سے لوگ ہم سے پہلے گزرے، کسی کے پاس ان کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنی قومیں، کیا کیا ان کے حالات ہیں۔ یہ حدیث، یہ قرآن کریم کی آیت، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذب النصابون، یہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اپنا نسب بیان کرنا، اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا کا ذکر کرنا، اور کرتے کرتے پھر ان کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا، ان کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا، کرتے کرتے آدم علیہ السلام تک لے جانا۔ فرمایا کذب النصابون، ایسا سلسلہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ بے شمار آباء و اجداد، بے انتہا باپ دادا ایسے ہیں ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان ہی کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا سلسلہ نسب جو بیان فرماتے تھے، اپنا سلسلہ نسب بیان کر کے یعنی چند اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، احادیث کی دیگر کتابوں میں خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلسلہ نسب بیان کیا، بس چند آباء و اجداد کا ذکر کر کے آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ آدم علیہ السلام تک آپ نے خود اپنا سلسلہ نسب بیان ہی نہیں فرمایا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یعلمہم الا اللہ، ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. عام آدمی اپنا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک کیسے بیان کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک کیسے بیان کر سکتا ہے؟ لا یعلمہم الا اللہ، ان کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ دو باتیں عرض کی گئی ہیں. میرے بھائیوں، ہر سنی سنائی بات کو، ہر میسج کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے، خاص کر اسے حدیث کہہ کے بیان کر دینا، اسے قرآن کریم کی طرف منسوب کر دینا بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ جرم اور یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے میسج بہت زیادہ چلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا ایک بہت اہم موضوع یہ ہے اور بہت جس کی ضرورت ہے، یہ عنوان ہے، اسے بیان کیا جائے، نوجوانوں کو بتایا جائے کہ بلا وجہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں کہ کسی بات کو حدیث کی طرف منسوب کر دیں، کسی بات کو قرآن کی طرف منسوب کر دیں. فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے. اور فرمایا من کذب علی متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس جرم عظیم کو سمجھنے کی اور اس سے مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو، نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی موضوع مزید تفصیلات انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. اللہ تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.